اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آج کل بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا جنات غیب کا علم جانتے ہیں، اور ہم نے پرسنلی لوگوں کا یہ عقیدہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور میں بھی جنات کے معاملے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو جنات ہیں یہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ میرے بھائی، اس معاملے میں میں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی ایک دفعہ ایک ایگزامپل میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک مریض آئی اور میں پڑھائی کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو صحت دی، اور وہ اس کے اندر جو جنات تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے۔ اب وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس بچی کی کوئی ریلیٹیو تھی، اس نے فضول قسم کے کویشچن کرنے شروع کر دیے اس جن سے۔ میں نے ان کو منع کیا کہ بھی یہ جنات غیب۔ اب میں صرف آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو شاید غیب کا علم ہے، اور خاص طور پہ ہماری بہنیں مائیں یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ شاید یہ جو بات ان سے پوچھیں گے ہمیں صحیح بتا دیں گے۔ وہ اپنے پاس سے جھوٹ بولتے ہیں، فضول بولتے ہیں، اپنے پاس ہی بات کو بنا کے کر دیتے ہیں۔ اب اس چیز کی میں تصدیق آپ کو قرآن سے کرتا ہوں، اس چیز کی کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک اور حدیث بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اس بات کو مزید جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تو کہ ایک ستارہ ٹوٹتا ہے۔ جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم ستارے کے ٹوٹنے سے کیا مراد لیتے ہو، کیا سمجھتے ہو جب یہ ٹوٹتا ہے، کیا سوچتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم خیال کرتے ہیں کہ شاید آج کوئی عظیم ہستی، کوئی نیک ہستی پیدا ہوئی ہے یا فوت ہوئی ہے، اس لیے یہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ستارہ جب ٹوٹتا ہے تب بیسیکلی اللہ تعالیٰ، ہمارے رب اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر فرشتوں کو کوئی بات بتاتے ہیں، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب وہ عرش والے فرشتے وہ بات سنتے ہیں تو تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب عرش والوں سے نچلے آسمان والے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی، تم نے کس بات کی تسبیح بیان کی؟ تو وہ پھر وہ بتاتے ہیں، تو وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ آسمان دنیا تک آتا ہے، اور آسمان دنیا کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب جب آسمان دنیا والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ جنات، سرکش جنات کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو۔ ان میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے ان کے کانوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ اس میں کچھ اور جمع کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، کر کے آ کے اپنے جو انسان دوست ہیں اور جنات دوست ہیں ان کو آ کے بتاتے ہیں۔ اس میں بہت سارا تھوڑی سی حقیقت ہوتی ہے اور بہت سارا جھوٹ ہوتا ہے، وہ ان کو آ کے بتاتے ہیں، وہ منوان آگے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایسے سرکش جنات کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ستارے مزین کیے، آسمان کے اوپر لگائے، تاکہ وہ ان کو مارتے ہیں جب یہ شیطان، یہ سرکش شیاطین اوپر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سلسلہ یہاں پہ ایک اور بات کلیئر کر لیں۔
سورہ جن کی تفسیر کے اندر بھی یہ بتائی گئی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے نا، تو اس سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تک شیاطین اسی طرح جاتے تھے باتیں سننے کے لیے، باتیں سن کے آتے تھے اور آ کے نیچے نجومیوں کو، کہانوں کو بتاتے تھے اللہ کی قدرت سے۔ وہ جو تھوڑی بہت باتیں سنتے تھے وہ بھی اللہ کی قدرت سے سنتے تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ سلسلہ بند ہو گیا، یہ ان کے باتیں سننے والا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو جب یہ بند ہوا تو بڑے بڑے جنات نے، سرداروں نے جنات کی، انہوں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ سلسلہ بند کیوں ہو گیا، دنیا کے اندر کیا ایسی کون سی تبدیلی آئی جس کی وجہ سے اب ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ جب ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں اسی طرح یہ ستارہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے لگائے ہیں آسمان کو، یہ زینت بھی بخشتے ہیں اور یہ شیاطین کا پیچھا بھی کرتے ہیں، ان کو جلا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ، جب ہم اوپر سننے کے لیے بات جاتے ہیں تو ہمارا ستارہ پیچھا کر کے ہمیں جلا دیتا ہے۔ تو اس بات کے اوپر کچھ جنات کو بھیجا کہ دنیا میں دیکھ کے ہو کہ کیا تبدیلی آئی۔ اسی طرح ایک جنات کا گروہ جب گیا وادی نخلا میں، تو وادی نخلا کے اندر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب قرآن سنا تو انہوں نے کہا تو یہ تو ایک عجیب کلام ہے، اس سے پہلے یہ تو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ اب اللہ کے نبی دیکھیں یہاں پہ کئی معاملات، انسان بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ یہ جنات میری قرآن کی قرت سن رہے ہیں، اور وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور جا کے بتاتے بھی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیا، آخری نبی آ گیا، ان کے اوپر یہ قرآن اترا ہے اور یہ ایک عجیب کتاب۔ یہ بات اس سورہ جن کی تفسیر کے اندر بھی ہے۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے قرآن میں مطلع کیا کہ ایک جنات کی جماعت قرآن سن کے گئی اور وہ ایمان لے اس کے اوپر۔ اچھا، اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک جنات اوپر جاتے تھے، باتیں سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس کو جتنی قدرت سے، اللہ کی قدرت سے جتنی چاہتے تھے سنا دیتے تھے، اور لوگوں کی آزمائش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ کون لوگ میری بات پہ یقین کرتے ہیں یا ان جنات کاہنوں کی بات پہ یقین کرتے ہیں، شیاطین کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ اچھا میرے بھائی، اب یہ ایک میں نے قرآن کا بھی حوالہ دے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے گوش گزار کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستارے جڑے ہیں ان کے 3 مقاصد ہیں۔ سورہ صافات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ہے کہ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی، خوبصورت بنایا۔ جب آپ آسمان دنیا کے اوپر ستارے یہ سارے دیکھتے ہیں تو اس سے آسمان ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے۔ اچھا، دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اندھیروں کے اندر یا بیابانوں کے اندر لوگ رستوں کو، سمتوں کا پتہ کرتے ہیں، سمتوں کا تعین کرتے ہیں، سفر کے اندر یہ ستارے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے اس کا کہ اس کو شیاطین کے مارنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ شیاطین کو پنش کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کی حفاظت کی ہے۔ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اس کا سورہ صافات کے اندر بھی اس کا ذکر کہ میں نے سرکش جنات سے اس آسمان دنیا کی حفاظت کی۔ کس چیز سے؟ ستاروں سے۔ تو اب جو شیطان اوپر کی طرف جاتا ہے، آپ اکثر نوٹ کرتے ہیں اوپر کی طرف جاتا ہے تو اس کے ایک ستارہ پیچھا کرتا ہے، اور اس کو جس کا وہ پیچھا کرتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے۔ میرے بھائی یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر ہوگی۔ اب ایک میں سورہ سبا کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سلیمان نے جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کروائی تو جنات سے کام لے رہے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک لاٹھی کو پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس لاٹھی کو آلریڈی اس کو وہ گھن لگی ہوئی تھی، ایک کیڑا ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ لاٹھی کافی حد تک پہلے ہی کمزور تھی۔ بقایا اب حضرت سلیمان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ حضرت سلیمان اس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب حضرت سلیمان اس کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، جنات اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ میں سورہ سبا کی آیت کی ترجمہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جنات غیب جانتے ہوتے تو یہ ان کے اوپر ذلیل کرنے والا عذاب نہ مسلط کیا جاتا، اگر یہ غیب جانتے ہوتے۔ تو اب حضرت سلیمان جب لاٹھی پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے، وہ لاٹھی کو جب گھن کھاتی ہے تو وہ لاٹھی گر جاتی ہے، لاٹھی اندر سے کھوکھلی ہوتی، لاٹھی حضرت سلیمان کا ویٹ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ گرتی ہے تو حضرت سلیمان بھی گر جاتے ہیں۔ اور اس وقت جنات کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان تو دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت سلیمان کی تو وفات ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس وقت وہ کام کرنا اتنی دیر میں مین وائل مسجد بھی کمپلیٹ ہوگی ہوتی ہے، اور وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر ثابت ہو گیا، اور اللہ
اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے۔ اچھا تب اس دور میں جنات کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر یہ امپریشن ڈالتے تھے کہ ہم غیب کا جانتے ہیں، علم ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے آپ کو۔ تو میرے بھائی آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جنات سے کام لیتے ہیں، اور بہت سارے جنات ہیں جو انسانوں سے کام لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میرا ایک پیغام ہے کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ سورہ انعام کے اندر 128 129 130 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ دیا ہے کہ جو لوگ جنات سے کام لیتے ہیں اور جو جنات انسانوں سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا۔ تو میرے بھائی نہ اس سے شفا کسی کو ملتی ہے، نہ جنات کسی کو شفا دے سکتے ہیں، نہ انسان کسی کو شفا دے سکتے ہیں۔ شفا دے سکتی ہے تو ایک اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ تو اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہمیں بتایا کہ جائز طریقہ کیا ہے کسی کا علاج کرنے کا، روحانی بیماریوں کا بھی، جسمانی بیماریوں کا بھی۔ اب اگر ہم نے کسی کا، آپ نے معالج بننا بھی تو آپ قرآن و سنت کے مطابق بنیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ جب ہم اس سے بیونڈ جائیں گے تو اللہ یقین جانیں کہ ہم اس عذاب کے حقدار بن جائیں گے جس کی وعید اللہ نے قرآن مجید میں سنا دی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، جنات غیب نہیں جانتے، یہ ساری من گھڑت باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ شیاطین بولتے ہی جھوٹ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک دفعہ اناج کی رکھوالی کر رہے تھے، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو 3 دن آتا رہا شیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بھی رہا، ایوری ٹائم وہ حضرت ابو ہریرہ سے جھوٹ بول کے جاتا رہا۔ تو یہ کیسے کسی کو صحیح بات بتا سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، سب کچھ اپنے پاس سے بکتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کی کسی بات کے اندر کوئی سچائی صداقت نہیں ہوتی، نہ ان کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ غیب کا علم صرف اور صرف میری اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کو ہے، بس اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ انبیاء بھی وہی جانتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، جتنا بتا دیا جاتا تھا وہ بتا دیتے تھے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو کہتے تھے وہ بتا دیتے تھے، اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے تھے۔ اور عالم الغیوب کی چابیاں، عالم الغیوب کے بارے میں صرف ایک ہی ذات جانتی ہے، اور وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائی یہ عقیدہ غلط ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں غیب جانتا۔ اس چیز کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔